السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم حج کے 5 دنوں کے اعمال میں سے دوسرے دن کے اعمال سیکھنے والے ہیں۔ دوسرا دن 9 ذی الحجہ۔ آج حج کا سب سے بڑا رکن یعنی وقوف عرفہ ادا کرنا ہے، جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب کچھ دھوپ پھیل جائے، منا سے عرفات کے لیے روانہ ہو جائے، جو منا سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہیں۔ جب جبل رحمت پر نظر پڑے، یہ میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے، تو تسبیح اور تحلیل اور تکبیر کہیں اور جو چاہیں دعا مانگیں۔ خواہ یہ دعا مانگے: اللہم الیک توجہت وعلیک توکلت ووجہک اردت، اللہم اغفر لی وتب علی واعطنی سؤالی ووجہ لی الخیر حیث توجہت، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے آپ ہی کی طرف توجہ کی اور آپ ہی پر بھروسہ کیا اور آپ ہی کے رضا کا ارادہ کیا۔ اے اللہ، میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما اور میرا سوال پورا فرما، اور خیر کو میرے لیے ادھر متوجہ فرما دے جدھر میری توجہ ہو۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے صبح صادق تک کے درمیانے حصے میں احرام حج کی حالت میں کسی قدر بھی عرفات میں ٹھہر جائے یا وہاں سے گزر جائے تو اس کا حج ہو جائے گا، اور اگر اس وقت میں ذرا دیر کو بھی عرفات میں نہ پہنچا تو حج نہ ہوگا۔ اور زوال کے بعد غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے۔ جو شخص اس وقت میں نہ پہنچ سکے، وہ آنے والی رات میں کسی وقت بھی پہنچ جائے تو اس کا حج ہو جائے گا۔ مستحب یہ ہے کہ زوال آفتاب کے بعد غسل کر لے، اور اگر اس کا موقع نہ ملے تو وضو ہی کر لے اور اول وقت میں نماز ادا کر کے وقوف شروع کر دیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی امیر حج کے ابتداء میں پڑھی جائے، یعنی عصر کو بھی ظہر کے وقت میں ہی پڑھ لیں۔ وہاں جو بڑی مسجد ہے، جس کو مسجد نمرہ کہتے ہیں، اس میں امام دونوں نمازیں اکٹھی پڑھاتا ہے، لیکن چونکہ ہر شخص وہاں پہنچ نہیں سکتا اور سب حاجی اس میں سما بھی نہیں سکتے، اور بغیر امیر حج کی اقتداء کے دونوں نمازوں کو عرفات میں جمع کرنا حدیث شریف سے ثابت بھی نہیں ہے، اور امام کے مقیم یا مسافر ہونے کا یقینی طور پر علم بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان وغیرہ کے حنفی علماء کرام حاجیوں کو یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھنے والے ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں باجماعت پڑھیں، اور نمازوں کے علاوہ جو وقت ہے اسے ذکر اور دعا اور تلبیہ میں صرف کریں۔ اجتہادی مسئلوں میں شدت پسندی جائز نہیں ہے۔ آپ اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں، دوسروں پر اعتراض نہ کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔